گمان اچھا ہو تو عبادت بن جاتا ہے، اور گمان برا ہو تو ضلالت بن جاتا ہے۔ گمان اچھا ہو تو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، گمان برا ہو تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ تلقین فرمائی کہ مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کیا کرو، اور ساتھ ساتھ حضور نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا بدگمانی سے بچا کرو، بدگمانی تو دراصل بہت ہی جھوٹی بات ہے، اور بدگمانی پیدا ہوتے وقت ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ کسی کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اللہ کا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، حتیٰ کہ شیطان انبیاء کے بارے میں بھی بدگمانی انسان کے دل کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ نبی کتنا معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ سب سے اونچی ہستی اس دھرتی کے اوپر اللہ کے نبی کی ہستی ہے، اور پھر نبیوں میں سب سے اونچی ہستی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ان سے اونچا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ لیکن وہاں بھی خطرہ ہے، وہاں بھی خطرہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے مسجد میں، اور شام کے وقت زوجہ محترمہ کھانا دینے کے لیے حاضر ہوئیں، اور اس دور کے اندر یہ لائٹ اور یہ بجلی اتنی تھی نہیں، روشنی اتنی نہیں تھی، مساجد میں دیے جلتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کھانا دے کے باہر مسجد نبی کے صحن سے گزر رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ضروری بات فرمانی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند سیکنڈ رک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سن رہی۔ اسی دوران مسجد کے ایک کونے سے ایک صحابی نوافل ادا کر رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، فارغ ہوں گے، تو وہاں سے گزرے اپنے گھر جانے کے لیے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا اور ہلکی ہلکی روشنی تھی، تو تھوڑے دور گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور بلایا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، تو وہیں رک گئے، اور رکنے کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف فرما ہوئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آگے بڑھ کے فرمایا کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی ہیں، یہ میری فلاں زوجہ ہے، میری فلاں بیوی، اور کوئی ضروری بات کہنی تھی، میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اور صحابہ کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے، تو عرض کی اللہ کے نبی آپ یہ نہ فرماتے تو تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کے دل میں کبھی کوئی نہ کوئی خیال پیدا کر دیتا ہے، اگرچہ آپ کا دل صاف ہے، آپ کا دل پاک ہے، اللہ نے آپ کے دلوں کا تو امتحان لیا ہوا۔ اللہ خود فرماتے میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، 100% کامیاب ہیں، میں نے ان کے دلوں کے اوپر اپنے دست قدرت سے ایمان لکھا ہے۔ لیکن اتنے پاکیزہ دل والے انسان کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مگر شیطان کسی وقت بھی کوئی خیال کسی کے دل میں بھی پیدا کر سکتا ہے، کسی کے دل میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی دراصل امت کو یہ بتا رہی ہے، امت کو سکھا رہی ہے کہ ایسے مواقع سے بچنا ہے جہاں بدگمانی کا شائبہ پیدا ہونے کا کوئی خطرہ موجود ہو۔
اب انہی صحابہ جن کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن حکیم کے اندر مختلف القاب اور شان ان کی بیان فرما رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو المصطلق، ایک قبیلہ ہے، وہ جب اسلام لائے تو قبیلے والے کو کہا کہ اب آپ پر نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو اسلامی مہینے کی فلاں تاریخ کو میری طرف سے قاصد آئے گا اور آپ نے جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا، عرض کیا، اللہ کے نبی ٹھیک ہے، چلے گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ آنے سے قبل اپنے قاصد کو فرمایا کہ فلاں قبیلے سے جا کر زکوٰۃ وصول کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد ان کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ جس قبیلے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ ان سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، تو ان قبیلے والوں کے ساتھ تو ہماری سخت دشمنی ہے، سخت دشمنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی دشمنیاں بڑی سخت ہوتی تھی، نسل در نسل چلتی تھی۔ تو دل ہی دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ اب کروں کیا، ایک طرف آقا کا حکم ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ دشمنی ہے، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں میں جب جاؤں گا تو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو سوچا ٹھیک ہے چلا ہی جاتا ہوں۔ اب جا رہے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو دل کے اندر یہ گمان پیدا ہو رہا ہے انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، وہ تو مجھے مار دیں گے۔ اس گمان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گمان کی صورت میں چلتا رہتا ہے، وہ گمان اتنا پختہ ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ بات گمان تک نہیں ہے، یہ یقینی ہے، یہ کنفرم ہے۔ جوں آگے بڑھ رہے ہیں وہ بات ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر گونج رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ فلاں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے، تو اس تاریخ کو قبیلے والے الگ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ آقا کا قاصد آئے گا، ہم اس کا استقبال بھی کریں گے، مہمان نوازی بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے، اور یہ جو زکوٰۃ اکٹھی کی ہے یہ بھی ہم اس کے حوالے کریں گے۔ اب جب یہ جا کے دور سے دیکھا، اس محلے کو دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اب دل کے اندر بات تو پہلے سے چل رہی تھی، دماغ کے اندر یہ بات گونج رہی تھی، انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے قتل کر دیں گے۔ اب وہ گمان یقین میں تبدیل ہو گیا، کہنے لگے پہلے تو میرا گمان تھا لیکن اب یقینی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب اکٹھے ہو کے مجھے ماریں گے، میں اکیلا ہوں تو مجھے تو نہیں چھوڑ سکتے، مجھے قتل کر دیں گے۔ بس وہاں کچھ دیر کھڑے رہے، جائزہ لیتے رہے، اور جائزہ لینے کے بعد سوچا کہ میں واپس ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیں۔ وہیں سے واپس آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ تو میرے قتل کے درپے ہیں۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ وہ قبیلہ کیسے اسلام سے پھر گیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں پورا ایک دستہ، فوجی دستہ تیار کیا اور ان کو ہدایات کیں اور فرمایا جاؤ جا کے پہلے تحقیق کرو کہ کیا واقعی وہ لوگ اسلام سے پھر گئے، اور اس کے بعد اگر پھر گئے ہیں تو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ تو جہاد فرض ہے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ لے کے جب وہاں پہنچے اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ آپ کے بارے میں یہ پیغام پہنچا ہے، وہ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو زکوٰۃ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے تو اس کو زکوٰۃ دے۔ یہ زکوٰۃ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر سارا مواجرہ سنایا کہ کوئی اسلام سے نہیں پھرا اور کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، ان کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی تھی، میرے گمان میں یہ بات تھی، ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔
اور جب میں ان کے قریب گیا، ان کو اکٹھا ہوا وہ دیکھا، تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان نے کس طرح بدگمانی پیدا کی، اور پیدا کرنے کے بعد کس حد تک پہنچایا۔ اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دستے کو یہ تاکید اور تلقین نہ فرماتے کہ پہلے جا کے تحقیق کرنی ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ دستہ جا کے اگر ان پر حملہ کر دیتا، کتنے مسلمان ادھر سے شہید ہوتے، کتنے مسلمان ادھر سے شہید ہوتے، اور جب بعد میں پتہ چلتا کہ یہ بات تو بے بنیاد تھی، تو نقصان تو ہو چکا ہوتا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نقصان ہو ہی جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ایک بدگمانی ہے، بدگمانی غلط فہمی کی بنیاد پر ہو تب بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور بدگمانی نفرت کی بنیاد پر ہو تب بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قتل بھی، قتل غلطی کی بنیاد پر ہو تب بھی ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کر ہو تب بھی ہو جاتا ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کر دیا ہے، اب وہ بھی قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتا۔ اب کسی نے غلطی کے ساتھ کسی کو قتل کر دیا، مارنا کچھ اور چاہتا تھا، کوئی قتل ہو گیا، وہ بھی قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتا۔ گویا غلطی کے ساتھ بھی جو ہوا جرم ہے، وہ جرم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح بدگمانی کے نتیجے پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، وہ نتیجہ پھر واپس اس طرح مرتب نہیں ہوتا کہ جس طرح انسان چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو، نہیں، نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ توفیق دے دے کہ اس سے پہلے تحقیق کر لی جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ تحقیق کرنے کے بعد اگر کسی پہ تنقید کرنی ہے تو کریں، تنقید سے پہلے تحقیق کریں، تحقیق کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی انسان ہے، آپ سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ اتنا بڑا اونچا مرتبہ، اونچا مقام۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی دور دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور ساتھ اس نے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اور اس خاتون کو کھانے سے لقمے بنا بنا کے کھلا بھی رہا ہے، اور اپنے ہاتھ سے بوتل اس کو پلا بھی رہا ہے۔ ان کی یوں نظر پڑی، ایسے نگاہ پڑی، تو چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، بہت ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اتنے میں اس نوجوان کی نظر حضرت کے چہرے پر پڑی، تو اس نے پہچان لیا کہ حضرت نے ہمیں دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا ہے، ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ بس آنن فانن ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی دریا کے کنارے کے قریب ایک کشتی تھی جو یوں ٹوٹی، تختے ادھر ادھر ہونے لگے، تو اس نوجوان نے حضرت کی طرف اشارہ کیا کہ جناب بوڑھے میاں، پہچانتا تو نہیں تھا کہ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آئیں یہ لوگ دریا کے اندر ڈوب رہے ہیں، ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں، ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ تو حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے تو تیرنا نہیں آتا، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ وہ نوجوان سمندر کے اندر اترا، اس نے ایک آدمی کو باہر، دوسرے کو باہر، کشتی کے اندر جتنے لوگ ڈوبنے، ایک ایک کو پکڑ کے کنارے کے اوپر، کیونکہ اس کو تیرنا آتا تھا، سب کو باہر کنارے پہ اوپر لے آیا، اور لے آنے کے بعد سیدھا حضرت کی خدمت میں آ کے بیٹھا، اور بیٹھ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ کسی کی زندگی کو تو نہ بچا سکتے ہیں، اتنی بھی ہمت آپ میں نہیں ہے، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی تو کم از کم نہ کیا کریں کسی کے بارے میں بدگمانی تو کم از کم نہ کیا کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیران پریشان کہ بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کیا حضرت چند لمحے پہلے میں نے دیکھا کہ آپ ہمیں دیکھ کر بڑی ناگواری کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم سے پوچھا نہیں، ہمیں جانچا نہیں، ہمیں پرکھا نہیں، جو کچھ دیکھا اس پر یقین کر لیا۔ فرمایا یہ سامنے جو خاتون بیٹھی ہیں یہ میری والدہ ہیں، اور یہ مریضہ ہیں، ان کو بیماری ہے، کمزور ہیں، اور میں ان کو اپنے ہاتھ سے خوراک کھلا رہا تھا، لقمے کھلا رہا تھا۔ اور جو بوتل آپ نے دیکھی ہے وہ بوتل تو شراب کی ہے، لیکن مجھے اور کوئی چیز ملی نہیں، یہ خالی تھی، میں نے دھو کر اس میں پانی بھر لیا تھا، تو میں اپنی والدہ کو پانی پلا رہا تھا اور ان کو کھانا کھلا رہا تھا،
اور آپ کی ٹیڑھی ترچھی نگاہ جب میں نے دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ہاں توبہ کرنے لگے، اس سے معذرت کرنے لگے۔ ہندوستان کی ایک مسجد کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا اس طرح کہ یوں ایسے آنکھیں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر بار بار ایک جملہ دہرا رہا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کیوں کروں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کیوں کروں؟ بار بار رٹا لگا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کیوں کروں؟ اب جب یہ بار بار جملہ دہرا رہا ہے تو جس طرح آپ حضرات حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں، لوگ آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ منکر خدا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، سارے اس پہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کیوں کروں؟ کہ اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے دل کی روشنی بھی دی تھی اور آنکھوں کی روشنی بھی دی تھی۔ وہ جب تشریف لائے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور یہ کلمہ دہرا رہا ہے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کیوں کروں؟ تو اس کے قریب تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آگے سے وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، حضرت آپ کے آنے سے پہلے مجھے تو یوں لگا تھا کہ ہندوستان سارا عقل مندوں سے خالی ہو گیا ہے، عقل مندوں سے خالی ہو گیا ہے، لیکن آپ کے آنے سے مجھے امید لگی ہے کہ نہیں، ابھی عقل مند لوگ باقی۔ فرمایا باہر کی دنیا میں تھا، میں نے چاہا اللہ کی کچھ عبادت کروں، کچھ بندگی کروں، مسجد میں جا کے کچھ ذکر کروں، کوئی تلاوت کروں، نوافل پڑھوں، اور فرض نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھوں گا، پھر میں باہر آؤں گا۔ تو سارے کا سارا سوچ کر مسجد میں آیا، اب میرا اندر کا جو شیطان ہے، نفس ہے، جی ہے، مجھے بار بار اس چیز پہ ایگری کر رہا ہے، ابھار رہا ہے، باہر چلو، باہر چلو، باہر چلو۔ تو میں اپنے نفس کی ذرا مرمت کر رہا تھا، اس کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کیوں کروں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری عبادت کیوں کروں؟ میں جس کی عبادت کے لیے آیا ہوں اس کی عبادت کر کے جاؤں گا۔ اب دیکھ لیجئے ظاہر میں بات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے دانشور لوگ کہتے ہیں، عقلاء کہتے ہیں کہ کبھی بھی ظاہری کہانی دیکھ کر اس پر فریفتہ نہ ہو جانا اور فتوے نہ لگانا اور تنقید نہ شروع کر دینا۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ ایک ماں بیٹی گرمیوں کی دھوپ میں جون جولائی میں DHA میں میرے پاس آئیں، دوپہر کا تپتا ہوا وقت، اور اتنی خوف زدہ کہ جیسے ان کے اوپر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سویا ہوا تھا، اٹھا، گھر والوں نے جگایا، ان کو لائبریری میں بٹھایا، میں جا کر پوچھنا کیا ہوا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، بڑی خاتون، ایک اس کے ساتھ بیٹی تھی، کہنے لگی ہمارا تو گھر تباہ ہو گیا، ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہم تو جینے کے قابل ہی نہیں رہے، بہت پریشان ہوا، میں بہت پریشان ہوا، میں نے پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے ایک پڑیا سی نکالی اتنی سی شاپر سے، اور وہ پڑیا نکال کے مجھے کہنے لگی، قاری صاحب یہ قبرستان کی مٹی ہے اور یہ میری بہو نے قبرستان سے اٹھا کر میرے تکیے کے نیچے رکھی، تکیے کے نیچے رکھی۔ اب معاشرہ تو ایسا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے نہیں، چیزوں کا ڈر ہے۔ لوگ قبرستان کی مٹی سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ قبرستان میں جانے والی چارپائی سے بھی ڈرتے ہیں، اور کہتے ہیں چارپائی کو سیدھا قبرستان سے مسجد میں بھیجو، جہاں یہ چارپائی جائے گی کوئی اور بھی جائے گا، تو جائیں تو امام صاحب ہی جائیں، جائیں تو مولوی صاحب ہی جائیں، گھر نہ آنے دینا، گھر سے کوئی اور چلا جائے گا۔ اگر چارپائی سے امام صاحب مرنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملے۔ وہ چارپائی موت نہیں دیتی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کہنے لگی قبرستان کی مٹی میری بہو نے اٹھا کر میرے تکیے کے نیچے رکھ دی، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو ختم ہو چکے۔ میں نے سہارا دیا، میں نے کہا نہیں آپ ختم نہیں ہو چکے، نہیں کہتے کہ سب مر چکے۔ میں نے کہا مردے کہاں بولتے ہیں، آپ تو بول رہی ہو، حوصلہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر بات ڈالی، میں نے وہ پڑیا لی، اور پڑیا لینے کے بعد ایسے اس کو کھولا، اور کھولتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی کہ نہ کھولیں، ہم تو برباد ہو گئے ہیں، کہیں آپ بھی نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی نہیں جاتا، آپ تسلی رکھیں۔
میں نے کھول کے ایسے اس کو تلی کے اوپر رکھا اور تلی کے اوپر رکھ کے یوں کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ مٹی نہیں ہے، کہ اور چیز ہے، اور اتنی دیر میں مجھے اس سے ہلکی ہلکی اسمیل سی آنے لگی۔ میں نے قریب کر کے سونگا تو مجھے ایسی کوئی چیز لگی کہ جس طرح ہماری حجوین ہوتی ہے، حجوین جو ہم استعمال کرتے ہیں، حجوین قسم کی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسے کر کے تو اس کو بتایا کہ یہ تو مٹی نہیں ہے، نہ قبرستان کی مٹی ہے، نہ عام مٹی ہے، یہ تو حجوین ٹائپ کوئی چیز ہے۔ جب میری زبان سے یہ جملہ نکلا حجوین ٹائپ کوئی چیز ہے، تو جو ان کے ساتھ نوجوان بیٹی تھی ان کی، اس نے ماتھے پہ ایسے ہاتھ مار کر کہا، اماں کیا پاگل ہو گئی ہو، 2 دن پہلے ہم نے حکیم سے دوائی نہیں لائی تھی، یہ تو وہی دوائی ہے، یہ تو وہی دوائی۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ اگر یہی پڑیا لے کے وہ کسی جعلی پیر کے پاس چلی جاتی، یہ جعلی عامل کے پاس چلی جاتی جن کا کام ہی صبح و شام پیسے کمانا ہے، اور اس نے اگر یہ کہہ دیتا وہ کہ یہ تو کنفرم ہے قبرستان کی مٹی ہے، آپ کی بہو نے رکھی ہے، اب اس کا توڑ یہ ہے کہ کم از کم 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، تو میں اس کا توڑ بھی کرتا ہوں۔ پیسہ بھی برباد، عقیدہ بھی برباد، اور کیا یہ عورت جا کر اپنے بیٹے کو یہ نہ کہتی کہ یہ بہو جو قبرستان سے مٹی اٹھا کر ہمارے تکیوں کے نیچے رکھتی ہے، اس بہو کو ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے، طلاق ہوتی کہ نہ ہوتی؟ خاندانوں کے خاندان ان بدگمانیوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، اور اگر ایسی عورت کو طلاق ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اس طرح معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بدگمانی کی بنیاد پر طلاقیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہم تو اس وقت سمجھ ہی نہیں سکے۔ اب اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ گویا دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ انسان تحقیق نہیں کرتا، انسان پوچھتا نہیں۔ ایک بزرگ نے کتاب لکھی، پرانے زمانے کے اندر جو کتابیں لکھی جاتی تھیں ان کے اندر اردو میں فارسی بہت مکس اپ ہوتی تھی، جیسے اس دور کے اندر ہم نے اپنی اردو میں انگریزی کو مکس اپ کر دیا نا، انگریزی اردو دونوں کٹھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو فارسی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ ایک آدمی نے کتاب کھولی تو جملہ پڑھ رہا ہے کتاب کا، بعض دفعہ کم علمی کی بنیاد پر بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے اتنی بدگمانیاں لوگ پیدا کر رہے ہیں، اتنی بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کتابوں کو نہ سمجھتے ہیں، نہ عبارت کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اپنا ہی معنی بیان کرتے ہیں۔ تو کتاب کے اندر جملہ پڑھا، اور جملہ کیا پڑھ رہا ہے؟ شیر حلال ہے، عمدہ غذا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ یہ جملہ پڑھا، بس پھر کتاب بند کر دی۔ اس کو کہا فلاں عالم نے یہ لکھ دیا، فلاں عالم نے یہ لکھ دیا، فلاں عالم، ایک طوفان برپا کر دیا، اور برائی کی خبر تو جنگل میں آگ کی طرح پھر پھیل جاتی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ بھی فلاں آدم نے یہ لکھ دیا، توہین امیز جملہ ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، اور جس نے لکھی ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ 4-5 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ جی آپ کے خلاف تو بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گھروں میں، محلوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ آپ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا جملہ لکھا ہے، اور ایک حرام کو حلال لکھ دیا ہے۔ وہ خود پریشان ہوئے، اس نے کہا کون سی کتاب؟ فلاں کتاب، اٹھا کے لاؤ۔ جب اٹھا کے لائی گئی، فلاں پیج کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا۔ تو وہ جب کتاب کھولی انہوں نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ آ جاؤ، میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ میں مسلمان رہا ہوں یا نہ رہا ہوں۔ تو کتاب کے اندر جملہ لکھا ہوا تھا، شیر حلال غذاؤں میں حلال غذا ہے، عمدہ غذا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ لفظ شیر لکھا ہوا تھا، شیر کہتے ہیں دودھ کو، جیسے کہ ہم شیرہ، ساتھ دودھ پینے والی، فارسی کا لفظ ہے۔ وہ شیر کو شیر بنا کے پڑھ کے اس عالم کو گویا کہ پورے محلے، پورے انسانوں کے اندر مطعون کر دیا۔ گویا اس طرح بعض دفعہ پڑھنے کے اندر غلطی اپنی ہوتی ہے، تھوپی کسی اور کے اوپر جاتی ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے، لاکھوں ان کے شاگرد اور لاکھوں ان کے مرید ان سے فیض اٹھانے والے، 12 بجے قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت سارے مرید اپنے اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا خادم
جو 15-20 سال سے ان کی خدمت کر رہا ہے، اور اس نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پہننا ہر چیز سنت کے مطابق۔ آخر میں جا رہا ہے خانقاہ سے، اور تھوڑی دور سامنے جا کر اس کا دوسرا کلاس فیلو ہے، ان کا شاگرد ہے، ایک دکان پہ بیٹھا، کیا دیکھا، ایک خاتون اندر آ گئی، اندر چلی گئی۔ تب وہ دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ حضرت غیر محرم سے نہیں ملتے، لیکن اب دیکھ رہا ہے، اس وقت دیکھ رہا ہے کہ خاتون اندر گئی، اب منٹ دیکھ رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر گھنٹہ ہو گیا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، خاتون خانقاہ سے نہیں نکلی۔ بس یہ منظر اس نے دیکھا تو اس کے دل کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ شیطان تو شیطان ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کے گھر چلا گیا، اور گھر سے واپس آیا تو ایک مکمل بدگمانی اس کے دماغ کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بات بغیر سوچے سمجھے حضرت کے جتنے شاگرد تھے، جتنے منتقل کرنا شروع کر دیں کہ جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں اور جو ہمارے سامنے تو غیر محرم سے ملتے نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض دفعہ آنکھوں دیکھی بات بھی غلط ہوتی ہے۔ میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ سنیاں بجیاں باتاں اندر ہوندا فرق بتیرا، اکھیں ویکھ کے 10 کہانی اے دل چاہندا میرا۔ لیکن بدگمانی اتنی حساس ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انسان غلطی کے اوپر مبنی کہانی دیکھ لیتا۔ آنکھوں سے آگے بھی ایک آنکھ ہوتی، یہ اتنی پھیلائی کہ لاکھوں مرید ان کے متنفر ہو گئے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے خلاف تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ آپ نے غیر محرم کے ساتھ اتنا دیر ملاقات کی ہے۔ تو ان کا شاگرد جس کے سامنے دکان تھی، جس کے اوپر یہ دوسرا بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی اس وقت میں بھی یہاں تھا، میں نے دیکھا کہ اس خاتون کا شوہر 10 منٹ پہلے اس سے اندر جا چکا تھا، وہ ہمارے محلے کی خاتون ہے، اور 10 منٹ بعد اس کی بیوی آئی اور وہ بھی اندر چلی گئی، اور دونوں حضرت کے پاس بیٹھے رہے۔ اصل میں ان کا آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت سے حضرت نے ان کا گھر دوبارہ بسا دیا، صلح کروا دی۔ اب حضرت نے ان کا گھر تو بسا دیا، لیکن حضرت کے شاگرد نے حضرت کی عزت کو اجاڑ دیا، حضرت کے احترام کو اجاڑ دیا، کیونکہ جن لوگوں تک ان کی یہ بات پہنچی تھی، اب ان کا دل دوبارہ سے صاف کرنا اور ایک ایک کو جا کے بتانا کہ نہیں یہ غلط تھا، بڑا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ بدگمانی کی بنیاد پر اتنا نقصان ہو جاتا ہے، اتنا نقصان کہ اس نقصان کا ازالہ بھی انسان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب بدگمانی کا علاج کیا ہے، بدگمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بدگمانی سے آگے کون سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔